تواڈی خصلت دے اندر اوے لوگو تواڈی عادت دے اندر اندا حیا پیدا ہونا چاہیدا ہے کہ حیا میرے پیغمبر دے گھر والیاں دے اندر اللہ نے پیدا کر دیتا ہے اندا حیا تواڈی سیرت و کردار دے اندر ہونا چاہیدا ہے ان کر کے کام کرنے ہیں اور عمل کرنے ہیں جتنا عملہ دلتے میرے پیغمبر کی سنت علی مہر لگی ہوئی ہوئے اور عمل کرنے ہیں جڑے قرآن و سنت دے نال ٹھکدے ہوئے تے چھکدے ہوئے تے پھکدے ہوئے سونے پہ لگدے ہوئے اللہ فرماتا ہے لہذا میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں سپیشل حکم پہ فرمینے آئے جنہاں دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دی سیرت دا حیا بھریا گیا جنہاں دے دل دے اندر میرے پیغمبر دی سنت دا حیا بھریا گیا جنہاں دی سیرت و کردار دے اندر تے عمل دے اندر میرے پیغمبر دی سیرت تے صحبت تے سنگت دا حیا بھریا گیا اللہ فرماتا ہے انہاں دے بارے وقت میں کہ فرمایا ہے ایک لہم امن وہم مہتدون یہ لوگوں کی زندگی دے اندر میں اللہ کریم نے اجدا امن تے سکون بھر دینا ہے انہاں دے مال دے اندر بھی امن ہے انہاں دی اولاد دے اندر بھی امن تے سکون ہے انہاں دے گھر دے اندر بھی امن تے سکون ہے انہاں دے باہر دے اندر بھی امن تے سکون ہے اجدا میں اللہ کریم نے انہاں نو امن تے سکون دا گہوارہ بنا دینا ہے انہاں دی زندگی دے اندر میں کبھی اللہ قد امنی نو پیدا ہون دے نہیں سبحان اللہ ایک عزت ملتی ہے تا اپنے دل دے اندر پیغمبر دی سیرت دا حیا پیدا کرنا او بل اللہ کا قرآن کے پہ شہادت دینا ہے اللہ کریم فرمائنا ہے یا نساء النبی او میرے نبی دیا گھر والیاں او میرے پیغمبر دے پاک تے بے عیب جسم نال ٹچ ہون والیاں او میرے پیغمبر دی عزت بنن والیاں او میرے پیغمبر دے بسترے دی رونق تے زینت بنن والیاں یا نساء النبی لستم كأحد من النساء مینوں اللہ ہون دی قسم لستم نہیں ہو تم كأحد کسے ایک جیانی من النساء جتنیاں میں کائنات دے اندر عورتاں بنائیاں ساریاں مل کے بھی آ جاویں تو تامی میرے محمد دی ہگ عائشہ دے دوپٹے دی شان نال بھی مل سکدا میرے پیغمبر دیاں او بیویاں جنہاں دی شہادت اللہ خود پہ دیندا ہے کون پہ دیندا ہے اللہ بولو اللہ خود شہادت پہ دیندا ہے اے او میرے پیغمبر دیاں گھر والیاں ہیں جنہاں دی شہادت اللہ قرآن دے اندر پہ دیندا ہے دیول شہادت بھی ایسی کتاب دے اندر پہ دیندا ہے جس کتاب دی حفاظت ذمہ بھی اللہ نے پہلے دن تو اٹھایا ہے اور تورات بھی تا اللہ دی کھلی ہوئی کتاب ہے انجیل بھی تا اللہ دی کھلی ہوئی کتاب ہے مگر او جدا کتاباں ہویاں ہیں انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا ہے بمستحفظون ایک دے ذمہ لایا ہے کہ تساں انہاں کتاباں دی حفاظت کرنی ہے ول اپنے ایمان نال دساؤ اللہ
تو پہلے آمن والے حالات کا بھی علم ہے آمن والے حالات کا علم رکھن والا کون ہے اللہ اللہ کا آمن والے حالات کا علم جانتا ہے اللہ کا پتہ آمن والے دور دے اندر ایسے روافض ملا بھی آمن جنہ نے میرے پیغمبر کے گھر والے تے بھی توہین تشریح کرنی ہے جنہ نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں کو بھی بھوکن تو رونا کوئی نہیں ہے جنہ نے میرے پیغمبر دی پاک سنگت تے صحبت دے اندر آمن والے صحابہ کرام کے بھی تبرہ کرنا ہے اللہ کریم جی حفاظت کا ذمہ نہ چاہیدا تے اج مسلمان لوگاں واسطے بڑے مسائل تا اگے بڑے پئے اور مسائل ہونا اللہ دے پاک پیغمبر دی عزت تے میرے پیغمبر دے گھر والے دی عزت دی دلیل بھی کوئی نہ ہوے اللہ کریم نے اس وجہ تو نہ دے حیا دی چادراں 1500 سال پہلے قرآن بنا کے نازل فرما دیا اللہ فرماتا ہے لستم کا احد من النساء اے جڑے میرے پیغمبر دے گھر دے اندر آندے پئے میرے پیغمبر دی سنگت تے صحبت دے اندر اے جڑیاں میرے پیغمبر دیاں گھر والیاں انہاں دی شان تے عظمت نال مل کوئی نہیں سکدا اوے تو قرآن آندا پیا ہوے تے اللہ کریم تو صد مار کے سپیشل اعلان کر کے پیا فرمائندا ہوے تے انہاں دی شہادت اللہ دا قرآن جدا پیا دیندا ہوے گواہیاں اللہ دا قرآن پیا دیندا ہوے تے اللہ کریم تو پیا فرمائندا ہوے میرا پیغمبر تو انہاں نوں آکھے نتا کئی تم نہ بھلا تخزن بالقول میرا پیغمبر انہاں دے دل دے اندر تقوی پیدا ہو جاوے بولو تقوی جب تک معلوم ہویا دل دے اندر تقوی نہ پیدا ہوئے اس وقت تک دل دے اندر پیغمبر دی شریعت کا حیا نہیں انہاں دے دل دے اندر کیڑی شے آوے تقوی پیدا ہو جائے ان تقیتم اے اتو جدا قرآن اندر پیا ہونا ہے والتلو ایشا دا دل کیڑا خوش پیا ہونا ہے حفصہ تے محمومہ دا دل کیڑا خوش پیا ہونا ہے اور جنہاں دیاں عورتاں اپنے گھر دے اندر امن تے سکون نال بیٹھیاں ہویاں مگر انہاں دے حیا دیاں چادراں اللہ نے عرش کریم تو قرآن بنا کے نازل فرما دتیاں سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میرا کہ دین مکمل ہے یا نا مکمل بولو مکمل ہے دین مکمل ہے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم اے جمع دا صیغہ ہے کیڑا صیغہ جمع دا صیغہ ہے الیوم اکملت لکم اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم ایک ضمیر بھی خطاب جمع دا ہے اب اللہ فرماتا ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بولو واتممت علیکم اللہ نے کم جمع کی ضمیر دا خطاب فرمائے اللہ ان کیوں نہیں آکھیا الیوم اکملت لک دینک
میرا پیغمبر اساں تیرے اتے مکمل کیتا ہے، تیرے دین نو کر دیتا ہے۔ اللہ تائیں کیوں نہیں آکھیا؟ اللہ فرماندا ہے میں کم ضمیر جمع دا خطاب تائیں فرمایا ہے، دین میرے محمد مصطفیٰ تے آیا ہے، تے خطاب اللہ نے صحابہ کرام نو فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، خطاب اللہ نے امت محمد رسول اللہ نو فرمایا ہے، او جویں آدے ہوندے ہو آکھاں تھینوں تے سناواں نو، اللہ فرماندا ہے گلاں تے میریاں محمد نال ہوندیاں پیاں نے، مگر خطاب میرے محمد دی امت دے اندر ہے۔ اللہ کریم گویا دسنا کیا چاہتا ہے، اللہ کریم سمجھاونا کیا چاہتا ہے، اللہ تینوں تے مینوں سبق کیڑا دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے خطاب تا فرمایا ہے ازواج محمد رسول اللہ نو، اللہ فرماندا ہے اقیمنا الصلاۃ و آتینا الزکاۃ، انہوں آکھ گھر دے اندر ویلے نہیں بانا بلکہ اقیمنا الصلاۃ نماز قائم کیتی کرو، و آتینا الزکاۃ تے زکات بھی دیتی کرو۔ نماز دا بھی ٹائم ہوندا ہے تے زکات دا بھی ٹائم ہوندا ہے۔ اچھا اللہ جدا انہاں کولوں فارغ ہو بنائے، اللہ فرماندا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کے اندر ویلے نہیں بانا بلکہ تلاوتاں قرآن دیا کیتیاں کرو۔ بڑی کتاب دیا قرآن پاک دیا تلاوتاں کیتیاں کرو۔ اللہ تینوں آتا ہے گھر دے اندر رہنا ہے، قرآن پاک دیا تلاوتاں کرنیاں ہیں۔ ہن اپنے گھراں دے اندر بھی ویکھ لے، تیرے میرے گھر دے اندر کتنا ایک اللہ دا قرآن پڑھیندا رہ ویندا ہے، ایک کلمہ تے اسلام والا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ تے پڑھدا ہے، اپنے آپ کو نمازی بھی سمجھدا ہے، اپنے آپ کو حاجی تے قاضی بھی سمجھدا ہے، اپنے آپ کو قاری تے عالم بھی سمجھدا ہے، اپنے آپ کو بریلوی تے دیوبندی بھی سمجھدا ہے، قادری تے پادری بھی سمجھدا ہے، حیاتی تے مماتی بھی سمجھدا ہے۔ یہ سارے رکھڑ تکل دے اندر گھتی ودا ہے، مگر اے کو کچھ تیرے گھر دے اندر کتنا کمال ہے۔ اللہ فرماندا ہے اقیمنا الصلاۃ و آتینا الزکاۃ، مالی کو پوچھے دی اولاد تے نماز دے نیڑے بھی نہیں ویندی، اے زکات دیون دے نیڑے بھی نہیں ویندا، کھلواڑیاں دے کھلواڑے لے کے گھر توڑ ویندا ہے، تے غریب نوں دیون واسطے تیار نہیں ہوندا، تے اس عذاب دے اندر اندر تو بارشاں ہوندیاں، سیلاب آندا ہے، زلزلہ آندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ول تیری تباہی دا سبب تاں پیا بندا ہے جدوں تے میرے پیغمبر دی سیرت تو نہیں بغاوت کیتی، جدوں تے میرے پیغمبر دی سنت تو نہیں بغاوت کیتی، جدوں تے میرے پیغمبر دی سیرت تے شریعت دی چادر مولی رالی نہ کیتا ہے، ول تیری عزت کیویں سلامت رہ سکدی ہے۔ گھر دے اندر حاجی سدا کے قبلہ بھی لوائی کھلوتا ہے، نوجوان دھیاں تے بہناں دے وچ رل کے ڈرامے تے فلماں بھی بیٹھا ویتا ہے، یہودیت دے کارنامے نوں سر انجام تا دیندا پیا ہے۔ اے دے کول 3 گھنٹے انٹرنیٹ چلاون واسطے تہن ساری رات فیس بک تے واٹس ایپ تے مصروف ہے، لغویات دے اندر تے مصروف ہے، مگر اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتے دے کول 5 منٹ کوئی نہیں ہے۔ جدا اجدا مسلمان قوم دی حالت ہو جائے، اللہ کریم فرمائندا ہے یہ جئی قوم دے اندر اللہ دی رحمت کبھی نہیں آ سکدی، کیونکہ انہاں دے دل دے اندر حیا پیدا نہیں ہویا، وہ جنہاں دے دل دے اندر حیا
تے عزت تے سیرت پیغمبر نال با حیا ہو کے تے با غیرت ہو کے پیغمبر دی عزت تے سیرت دی لج رکھی ہے انہاں دی شہادت اللہ کریم قرآن بنا کے نازل پیا فرمائندا ہے تے اللہ کریم تو اعلان پیا کریندا ہے اولئک هم الراشدون سبحان اللہ فرماتا ہے کہ نادی رشد و ہدایت کا ضامن بن کے آیا تے کیڑی کتاب ہے قرآن اگر یہ چیزاں ساڈے اندر موجود اساں دعوت کی حد تک مسلمان ہیں میرا بھی دعویٰ ہے تہاڈا بھی دعویٰ ہے بریلوی کا بھی دعویٰ ہے دیوبندی کا بھی دعویٰ ہے کہ سب کون ہے دعوت کی حد تک آئے عملی زندگی کے اندر مسلمانوں والا نقشہ ساڈے اندر موجود بولو یہ ہے کہ جی اللہ کریم نے فرمایا اوے لوگو جنہاں دی سیرت دے اندر میرے پیغمبر دا حیا بھریا جائے والنہ لوکاں دی شہادت اللہ کریم قرآن دے اندر دیندا ہے اللہ کریم فرمائندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ دے پیغمبر سفر تے جا رہے ہیں سفر تے اللہ دے پیغمبر ویندے پئے نال اللہ دے محبوب دے چند رفقا صحابہ کرام نال سفر تے جا رہے ہیں چلدیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے کماں دے اوتے بانسری دی آواز آئی کیڑی شے بانسری دی آواز آئی بانسری کے دائیں پور کھلو کے کوئی بندہ وگیندا پیا اللہ دے پیغمبر دے کماں دے اوتے جداں آواز پئی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے کاناں دے اندر انگلیاں دے لائیاں ہیں یہ کیتا اللہ دے پیغمبر نے اپنے کاناں مبارکاں دے اندر انگلیاں دے لائیاں ہیں جدا اللہ دے پیغمبر نے یہ کیتا ہے صحابہ کرام نے بھی اپنے کاناں دے وچ انگلیاں دے لائیاں ہیں چلدیاں اللہ دے پیغمبر جدا تھوڑی جی مسافت کر گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے نال دے صحابی نو آکھیا ہے او یار اپنے کاناں دے وچوں انگلاں کٹ کے پتہ کر آواز آندی پئی ہے یا کوئی نہیں آندی پئی او صحابی آکھن لگا یا رسول اللہ اجاں آندی پئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اگاں ہور چلدے گئے جدا اللہ دے پیغمبر نوں تسلی ہوئی ہے اس ویلے اللہ دے پیغمبر نے کاناں دے وچوں انگلیاں کڈیاں تے ہن آواز کوئی نہیں آندی پئی اللہ دے پیغمبر نے کاناں دے وچوں انگلیاں کڈ کے صحابہ کرام نوں مخاطب ہو کے فرمایا الغنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نے خطاب کر کے فرمایا اے لوگو جڑا بندہ گانا بجانا بانسریاں ڈھول دمکے سندا مر گیا ہے مینوں اس رب دی قسم ہے جندے قبضے دے اندر میں محمد دی جان ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الغنا ينبت النفاق جڑا بندہ گانے بجانے سندا مر گیا ہے وہ منافق ہو کے مویا ہے اس دے اندر ایمان دی رتی بھی باقی رہی کوئی اور تو سچ یہ میرا فتوی ہے بولو یہ میرا فتوی ہے
یا میرے استاد کلیم اللہ خان دا فتوی ہے، یا انہاں دے والد علامہ محمد سید خان رحمت اللہ علیہ دا فتوی ہے۔ ایک کہندا ہے اے قول میرے پیغمبر دا ہے، اے میرے پیغمبر دی زبان ہے، اے میرے پیغمبر دا سچا تے سچا بول ہے۔ تاں اللہ کریم فرماندا ہے کہ دل دے اندر بندے دے حیا پیدا ہوندا ہے، انہیں بندے دی سیرت دے اندر بھی پیغمبر دی سنت دا حیا ہونا چاہیدا ہے۔ تو آکھے تو میں مسلمان ہوں، تو آکھے جو میں مرد دی اشاعت و توحید نال تعلق رکھن والا، تو آکھے جو میں بڑا پکا تے سچا بولے گا، مگر نہ دیکھا دے اندر پیغمبر دی سنت دا عمل ہوئے، نہ پیغمبر دی سیرت دا حیا ہوئے، نہ دے دل دے اندر پیغمبر دی سیرت دا حیا ہوئے، ایو جیا بندہ اللہ دے کاغذاں دے اندر مسلمان تو مسلمان کو جا رہ گیا ہو، ایو جیا بندہ اللہ دے کاغذاں دے اندر انسان بھی کہلاون دا حقدار۔ یہ مسلمان بن کے رہا ہے تو میرے پیغمبر دی سیرت تے سنت دے نال ریس پیدا کرنی پڑی، میرے پیغمبر دی ہر ایک ادا دے اوتے عمل کر کے دکھانا پڑنا ہے۔ جب تک تیری میری زندگی دے اندر پیغمبر دی ادا والا حیا نہ بھریا جائے، اس وقت تک تو تے میں مسلمان صداون دے حقدار۔ بولو اول ویکھو اللہ کریم نے قرآن دے اندر حیا والی عورت کا ذکر فرمایا۔ تم تا مرد ہیں مگر اللہ نے عورت کا تذکرہ فرمایا قرآن دے اندر۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر بیٹھے تو میں تھوڑا جی لیٹ ہو گیا، رستے کے اندر ٹریفک والے کو روکے اس میں تو کون ایک کوٹی بولا ہوا ہے۔ چلو اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت 5-7 منٹ لائیے چاہ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر جی دو کوئی بیٹھے رہ سکتے بھائی تھوڑی صلاح ہوئے تو ٹھیک لیکن وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ اے میرا پیغمبر قرآن دے اندر تائیں ابراہیم خلیل اللہ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، ادریس پیغمبر کا بھی ذکر ہوا ہے، میرے موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ذکر ہوا ہے، قرآن دے اندر اسماعیل پیغمبر کا بھی ذکر ہوا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، مگر میرا پیغمبر حیا والی اس عورت کا بھی ذکر کر کے سنا تے انہاں دسا خصوصاً تذکرہ فرما میری بندی مریم صدیقہ دا۔ اللہ فرماندا ہے اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ اللہ فرماندا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ جدا مریم صدیقہ اپنے گھر والے تو الگ ہو کے اپنے اہل خانہ کو وکری ہو کے گئی ہے غسل کا ارادہ کھن کے ویندی پئی ہے، غسل فرماون واسطے گئیاں میں ایک الگ کمرے دے اندر من دونہم حجابا، پردے دے اندر غسل فرماون دا ارادہ کھن کے گئیاں میں اللہ کریم کا بھیجا ہویا، تو
جبرائیل امین بھی تشریف لے آئے تے اپنی اصلی حالت دے اندر نہ آئے بلکہ اللہ کا قرآن فرماندا ہے فتمثل لها بشرا سویا اے تم بشر تے وچوں تم بشر تے وچوں نور ہے تم بشر دا چولا پائی ودا ہے تے وچوں ہے جدا مریم صدیقہ دے سامنے آ گیا اے اللہ دا بھلے ہویا نوری فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام ہے جو ہی مریم صدیقہ دے سامنے آیا ہے اس ویلے مریم صدیقہ آکھن لگی انی اعوذ بالرحمن اللہ دی پناہ تو کون بندہ گیا ہے آج توڑی تک کسے بشر دی لم یمسسنی بشر آج توڑی تک کسے بشر دی نظر میرے وجود تے نہیں پئی تم کدوں دا بندہ آگے ایک کون پئی آدھی ہے مریم صدیقہ اپنے ایمان مسئلہ سمجھاؤ اپنے ایمان نال دسو اے مریم صدیقہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ اے با حیات با شرم کا عورت تھی ہے عمران دی بیٹی ہے تے اے مریم صدیقہ دی کوئی نسبت تینوں سنا اے او مریم صدیقہ ہے جس دے وجود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا جائیں دے وجود جو اللہ دے پیغمبر نے جنم لائے اپنی امانت دیانت نال دس کہ دل مندہ ہی نے او اللہ دی ولیہ ہے یا کوئی نہ بولو اللہ دی ولیہ ہے کہ کوئی نہ جن دے پیٹ دے وچوں پیغمبر چمڑا ہوئے او یقیناً اللہ دی ولیہ ہے مگر اللہ دی ولیہ بھی کہا دیا ہے انی اعوذ بالرحمن اللہ دی تیرا مان دی میں پناہ اس نے سمجھا ہے جو کہ نوری نہیں بلکہ خاکی ہے نوری نہیں ہے بلکہ بشر ہے ہن اپنی امانت دیانت نال دسو کہ اللہ دی ولیہ غیب دے پردیاں چوں جاندی ہوندی کہ اس نوں غیب دے پردیاں دا علم ہوندا تے اونوں آندیاں نال ہی پتہ لگویندا جو اے بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے یہ کون ہے یہ فرشتہ ہے خیر بہرحال اس نے آکھیا جدا پریشان ہونے لگی ہے اس ویلے ابو جبرائیل علیہ السلام نے آکھیا انما انا رسول ربک اسا اپنی مرضی نال نہیں آئے بلکہ سانو گھلن والا کون ہے بھیجن والا کون ہے اسا کہیں مرضی نال آئے تو ڈر نہیں میں جبرائیل اچھا جدا پتہ لگ گیا ہے اس ویلے مریم صدیقہ آکھن لگی ہے میرے نال تینوں کیڑا کام آئی تے تو کیوں آیا ہے اس نے آکھیا لے احبالا کے غلامن زکیہ اللہ تینوں ایک پوتر دی بشارت پیا دیندا ہے اللہ تینوں پوتر دیونا چاہندا ہے تے اے بچہ جڑا آندا پیا ہے کہندی قدرت نال آندا پیا ہے اوے مالک ہوندا ہی ہوئے جڑا نہ ہون وچوں ہون کرن والا ہوئے مریم صدیقہ آکھن لگی ہے تو پتر دی بشارت گن کے آیا لیکن میرا تا ایک خاندان تے معاشرہ نہیں ہے میری تے حال شادی بھی کوئی نہیں ہوئی لہذا اس ویلے جبرائیل علیہ السلام نے آکھیا یہ پیسہ میرے نال کرن دی ضرورت کوئی نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ کرن والا کون ہے یہ حکم تے امر چلاون والا کون ہے یہ اللہ دی
طرفوں فیصلہ آ گیا ہے لہذا کذالک اللہ یخلق ما یشاء اللہ جویں چاہندا ہے انہیں کر وکھیندا ہے اس دے امر نوں ٹالن دی جرات تے طاقت وی کہے دے اندر کوئی نہیں ہے اللہ دی مشیت تے مرضی دے اندر کہیں دا دخل اندازی چل سکدی نہیں ہے جویں اللہ دا کھلیا ہویا حکم اللہ دی مشیت تے حکم تے مرضی دے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے مریم صدیقہ دے گریبان وچ پھونک مارے اللہ دی مرضی دے مطابق اس نو عمل ٹھہر گیا ہے دن بدن ودتے آخر اس بچے نے اندر کا نہیں رانا دنیا تے بھی آنا ہے لہذا بددیاں جگہ پر پہ ولادت کا ٹائم آیا جگہ پیدائش ہونے والی ہے بچے دی اس ویلے مریم صدیقہ نے جنگل وال منہ چکیتا ہے ویکھو اللہ دی قدرت جدا ایو جیا معاملہ عورت تے آوے اس ویلے عورتاں دی اس نوں اشد ضرورت ہوندی ہے لوگ دائیاں تے مائیاں نوں بلا کے کھینا دین ماں تے بہناں کو لاویندیاں ماسیاں تے پھوپھیاں دی ضرورت ہوندی ہے مگر اللہ نے آکھیا تینوں ایتھے رہن دی ضرورت نہیں جنگل وال چل کدے اللہ کی مرضی ویکھو اللہ نے اس نوں حکم فرمایا ہے جو ہی اللہ آدھا ویندا ہے انہیں مریم صدیقہ کریندی ویندی ہے اے چلتی بھی ویندی ہے کو چھل قدماں دے نال چلتی بھی جا رہی ہے تے اللہ دے سامنے رو رو کے بھی آتی ویندی ہے یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا ليتني میں جلدی کیوں نہ مر گئی ہوں جب میں جمی ہوں تو میری ماں میری کچھی دل تے نہ دے کے مینوں مار چھوڑیا میں جلدی کیوں نہ مر گئی ہوں اج اے دن ویکھنا وی نہ پڑیا متو قبل ہاذا جو جمی ہم تے میں مر گئی ہوں وکنت نسیا منسیا اج بھولی تے بسری کہانی بن گئی ہوگا لوگوں کو پتہ بھی کوئی نہ ہویا کہ ساڈے شہر دے اندر مریم نام دی کوئی بچی پیدا ہوئی آئی جدا آئی بھرتی ویندی ہے جدا درد حال اللہ دے سامنے ظاہر کرندی ویندی ہے اللہ کریم نے فرمایا جنگل دے اندر جدا پہنچی ہے اللہ فرماتا ہے او میری مریم صدیقہ اس درخت دے نال ٹیک لگا کے بیوان جدا درخت دے نال ٹیک لگا کے بہ گئی ہے تو اللہ کریم فرماندا ہے او میری مریم صدیقہ اپنی کڑ تھوڑا جیا اس درخت دے نال مسل کر رگڑ کیوں انج کر کے کنڈ لگڑی ہے تو اللہ نے تر تازیاں کھجورا مریم صدیقہ دی جھولی دے اندر سٹ دتیاں ہیں جو کھجورا جھولی دے اندر آیاں اللہ کریم فرماندا ہے فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا اللہ کریم نے فرمایا او مریم صدیقہ جتھے تو بیٹھی ہے تلے ذرا بچھا کے ویکھ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال میٹھے پانی دے چشمے بھی جاری کر دیتے ہیں حضوراں بھی جھولی دے اندر آیا اللہ فرماندا ہے فَقُلِي وَاشْرَبِي اے حضوراں بھی کھا لے پانی دا گھٹ بھی بھر لے کہ ایک اور گل بھی سنو میری مریم صدیقہ بندے نوں سکون تان جدا بندے دا دل سکون چاہے کوئی تیرے دل نوں مطمئن رکھن واسطے اے کھجوراں تے چشمہ تینوں دتا ہے تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک بناون واسطے تینوں پوتری دا دے دے پئے آئے تری آئینا پتر نوں بیٹھی ویسے تے میں اللہ نے تیریاں اکھاں نوں ٹھار دینا جدا ولادت ہوئی ہے پہلے تا مصیبت ہن تو بھی مصیبت
اللہ فرماتا ہے ہن اس بچے نو تھائی تے نہیں رکھنا بلکہ اس نو آبادی وال گھن کے لینا ہے اس نو انساناں وچ لے کے جانا ہے اس دی تربیت بھی کرنی ہے اس ویلے مریم صدیقہ آکھن لگی ہن اللہ واہ واہ تو ہوئے جو بے پرواہ ایک انسان دا بھار بھی چلا چھوڑے یا تو جا اس نو برادری وال بھی لے کے ون جدا میں لوکاں دے سامنے لے کے وینا ہے لوکاں نے تمہیں تانے دے دے کے بیمار چھوڑنا ہے نہ تے کر تو تیری ماں نے کیتا ہے نہ یہ فصل تے عادت تیرے والدین دے اندر ویکھی ہے نہ تیرے معاشرے تے کنبے تے خاندان دے اندر ہے میرا تا اللہ سائیاں نکاح بھی کوئی نہیں ہویا میں سے تے اولاد تا منگا جدا میری شادی تے نکاح ہوگا یہ پھر بعد تے میں بیٹا چاہ کے کیویں منیا اللہ فرماندا ہے پھر کے تمنا ہے میں اللہ دا حکم تے مرضی جو ہے جدا ہو گئی پئی ہے اللہ کریم فرماندا ہے تیرے کول کوئی پوچھے تے تو فاشارت الیہ بچے والے اشارہ کرنا ہے کہ آپ زبان چپ رکھنا ہے لوگوں نو آکھنا ہے میں چپ دا روزہ رکھیا ہوا ہے آپ چپ رکھنی ہے فاشارت الیہ بچے والے اشارہ کرنا ہے جو معاشرے دے اندر گئی ہے لوگوں نے تو سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں کئیاں نے بکواسات بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں جدا اللہ پہ کریں دے مریم صدیقہ نے بچے والے اشارہ کیتا ہے اس ویلے لوگ آکھن لگے ایک دن دا بچہ ہے اس نے سانو کیڑا جواب دینا ہے الٹا سانو دھوکے دے اندر پانا چاہیے ہے بچے نے بول کے آکھیا ہے انی عبد اللہ اے لوگوں میں کہندا بندہ اللہ دا میں کہندا بندہ کوئی شیر خوار بچہ دودھ پیون والا بچہ ہے اللہ نے اس دی زبان کیوں بلوایا ہے عیسیٰ پیغمبر پہ بولیندا ہے وجعلنی نبیّا ایک تو میں اللہ کا بندہ دوجا اللہ نے میں نبی بنایا لہذا جدا ایک گل کی ہے کوئی مسئلہ اٹھائی سمجھو عیسیٰ اپنی زبان نال تے وعدہ ہے انی عبداللہ میں کہندا بندہ ہوں جڑا کہ جو عیسیٰ اللہ دا پوترا ہے عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام بھی اللہ دا پوترا ہے تے اج دا غیرت مند اپنے آپ نو مسلمان صداون والا آکھے نور من نور اللہ اللہ دا پیغمبر محمد بھی نور وچوں نور جدا ہویا ہے اوے انہاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا پوترا ہے او یہودی تے عیسائی بن گئے عزیر ابن اللہ عزیر اللہ دا پوترا ہے تمام پیغمبر دے اسلام دے دشمن بن گئے اج بھی جڑا دا پیا ہوے کہ محمد بھی اللہ دے نور وچوں نور جدا ہے لہذا محمد نو بھی اللہ دا جز منیا ہے انہاں عیسیٰ نو اللہ دا جز منیا ہے عزیر نو اللہ دا جز منیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ نو اس نے اللہ دا جز منیا ہے میں چیلنج قرآن دے مطابق پیا کریں گا ہاں جویں او یہودی نے اے بھی یہودی ہے اور مسلمان ہوندا ہے جس دا دل مننا والا ہوندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نہ اللہ کہیں دا بیٹا ہے نہ اس دا کوئی بیٹا ہے نہ کہیں دی اولاد بنے ہے نہ کوئی اس دی اولاد بنے ہے لہذا اللہ فرمانا ہے کہ مسلمان بن نہیں بندے دا پتر بن نہیں انسان بن نہیں تب میرے پیغمبر کی سیرت نے سکھایا ہے میرے پیغمبر دے قرآن دے شریعت دا آیات پہنچا پیدا کر تیرے عمل تے سیرت دے اندر میرے پیغمبر دا حیا پیدا ہو جائے تینوں دنیا تے بھی عزت ملنی ہے تے دن قیامت تے بھی اللہ نے عزت نصیب کر دینی ہے اللہ پاک عمل کی توفیق دے